یوحنا رسول کی لکھی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کی تلاوت کریں گے۔ یوحنا رسول کی لکھی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی چارمی آیت کی بھی تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرغوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ میرے ساتھ سب مل کر پڑھیں گے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ خدا آپ کو مطلق خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر اپنی صورت پر بنایا۔ اور خدا نے زمین سے مٹی لی اور مٹی سے اس نے آدم کو بنایا اور آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا اور آدم اور حوا کو بنا کر خدا نے باغ عدن کے اندر رکھا اور وہاں کا ماحول جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور باغ عدن کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، وہاں پر کسی بھی قسم کی۔ اور آدم اور حوا جو تھے بڑے اطمینان کے ساتھ باغ عدن کے اندر رہتے تھے۔ وہاں پر انہیں کچھ کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، بلکہ باغ عدن کے اندر خدا نے ان کے لیے پھلدار پودے لگائے ہوئے تھے اور جب وہ چلتے تھے ان پودوں کے پھلوں کو کھاتے تھے، لیکن خدا نے انہیں نصیحت کی، ہدایت کی، بتایا کہ بیش باغ کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل آپ نے نہیں کھایا۔ لیکن ابلیس نے آ کر حوا کو بہکایا اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس نے وہ پھل خود بھی کھا لیا اور اپنے شوہر کو دیا، آدم نے بھی اسے کھا لیا۔ تو اس طرح آدم اور حوا جو تھے وہ خداوند سے اور خداوند کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور اس لیے مقدس پاک کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، رومیوں کا خط اور اس کے میں پولس رسول ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ تو آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، لیکن باغ عدن کے اندر خدا آدم اور حوا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، رفاقت رکھتا تھا، ہر روز ان کو ملنے کے لیے آتا تھا، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا اور خدا یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رفاقت رکھوں، ہمیشہ ان کے ساتھ میں بات چیت کرتا رہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ میں کلام کرتا رہوں اور کلام کے وسیلے میں ان کی رہنمائی کرتا رہوں۔ خدا یہ چاہتا تھا، لیکن حکم عدولی کے بعد، نافرمانی کے بعد وہ رفاقت جو تھی وہ قائم نہ رہ سکتی۔
تو جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے خدا نے یہ نظام چلایا ہے، ہمیشہ خدا کی یہی خواہش رہی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، کہ خدا یہی چاہتا رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ رفاقت رکھوں، نسل انسانی کے ساتھ، آدم کی نسل کے ساتھ میں ہمیشہ رفاقت رکھوں، میں ان کے ساتھ کلام کرتا رہوں۔ تو خدا نے 3 طریقے اپنائے، 3 طریقوں کے ساتھ خدا جو ہے وہ بنی نوع انسان کے ساتھ کلام کرتا رہا۔ پہلا جو طریقہ تھا وہ بولا ہوا کلام تھا، بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے، بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے خدا ہم کلام ہوا۔ جب نافرمانی کی آدم اور حوا نے حکم عدولی کی تو آ کر خدا عدن کے اندر آ کر واز دیتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ حوا اور آدم کے ساتھ وہ ہم کلام ہو، لیکن آدم اور حوا جو تھے وہ درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ تو خدا آ کر باغ کے اندر آ کر پکارتا ہے، آدم تو کہاں؟ آدم خدا کی آواز کو سن کر شرما گیا، چھپ گیا، کوشش کی کہ میں چھپ جاؤں، خدا مجھے دیکھے گا۔ تو پھر آدم سے خدا پکارتا ہے، آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ لیکن آدم کہتا ہے، خدا میں ننگا ہوں۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس نے بتا دیا کہ تو ننگا؟ کیا تو نے حکم عدولی کیا؟ کیا تو نے میری فرما برداری نہیں کی، نافرمانی کر لی ہے؟ تو نے وہ پھل کھا لیا جیسے میں نے تمہیں منع کیا؟ تو آج بھی میرے بہن بھائیوں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو چھپ رہے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو نہ سنیں، لیکن چھپ نہیں سکتے۔ خدا ہر روز پکارتا ہے، بولتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ ہمارا خدا نام بنام ہمیں جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، نام لے کر بھی وہ پکارتا ہے۔ تو میں آپ کو آج کی صبح یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے آدم اور حوا سے کلام کیا۔ خدا نام بھی لیتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ خدا کو ہمارے ناموں کا نہیں علم ہے۔ جب ہم زمین پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو میرے نام سے زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو کچھ تو میرے نام سے زمین پر کھولو گے آسمان پر کھولا جائے گا۔ خدا نے موسیٰ بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، بھیڑ بکریاں چراتے چراتے اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہے اور جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی۔ تو اس کے قریب گیا اور قریب جب پہنچا تو خدا نے پکارا اسے۔ خدا ہمارے ناموں سے واقف ہے۔ جس خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا، ہم چھپ نہیں سکتے، ہم کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں۔ خدا نے موسیٰ کو پکارا، ہے موسیٰ، اے موسیٰ۔ نام لے کر بھی خدا ہمیں پکار سکتا ہے، خدا ہمیں بلا سکتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں اپنی شبیہ پر اس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ ہر ایک کو، ہر ایک کے نام سے ہمارا خدا واقف ہے۔ تو موسیٰ کو کہا، موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ پوچھا، کون ہے جو مجھے پکارا ہے؟ جھاڑی میں سے آواز آ رہی ہے، یہ جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی، آگ لگی ہوئی ہے،
لیکن اس میں سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے، اپنے جوتے اتار۔ تو موسیٰ نے اپنے جوتے اتار دیے۔ اور اس طرح کلام خداوند ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم سیموئیل کی کتاب میں جائیں تو جب سیموئیل چھوٹا ہی تھا تو وہ خدا کے گھر میں خدمت کرتا تھا اور وہاں ہی وہ رہتا تھا، اور رات کے وقت خدا بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے اس سے کلام کیا۔ اس خود نے خدا کی آواز کو سنا تو خدا نے اسے پکارا اے سیموئیل، اے سیموئیل۔ سیموئیل اٹھا، دوڑ کر ایلی کہنے کے پاس گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے میرے استاد نے مجھے ایلی کہنے بلایا ہے، اور جا کر ان سے پوچھا کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے میرے بیٹے، میں نے تجھے نہیں بلایا، میں نے تجھے نہیں بلایا۔ 3 بار ایسا ہوا، لیکن ایلی کہنے کہا کہ اگر اب تمہیں ایسی آواز آئے تو کہہ رہا ہے خداوند میں حاضر ہوں۔ سیموئیل لیٹ گیا تو پھر خدا نے آواز دی، کہا اے سیموئیل، اے سیموئیل۔ اور سیموئیل اٹھا، اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، تو خداوند نے پہلے بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے انسانوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کلام کیا، اس نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، اس نے سیموئیل کے ساتھ کلام کیا، اس نے ایلیا کے ساتھ کلام کیا۔ خدا یہ چاہتا ہے میں ہمیشہ رفاقت رکھوں، میں رفاقت رکھوں، کیونکہ میں نے اپنی شبیہ پر بنایا، میں نے اپنی صورت پر بنایا۔ اب خدا ہم سے جدا نہیں ہونا چاہتا، خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب حکموں کی عدولی کرتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کی فرما برداری نہیں کرتے، جب ہماری زندگیوں میں گناہ آ جاتا ہے تو گناہ ہمیں خدا سے جدا کر جاتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے، ایک دیوار بن جاتا ہے جو ہم میں اور خدا میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر خدا نے ایک اور طریقہ بنایا، اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ پھر خدا نے لکھے ہوئے کلام کے وسیلے سے انسانوں کی رہنمائی کی۔ کیسے؟ لکھے ہوئے کلام سے لکھ کر وقت کے ساتھ ساتھ، زبانوں کے ساتھ ساتھ خدا نے بھی لکھا۔ خدا نے انسان کو حکمت اور تنہائی دی تو خدا نے تھوڑا سا اپنا طریقہ کار چینج کیا، پھر خدا نے لکھے ہوئے کلام کے وسیلے سے کلام کرنا چاہا۔ یہ دور شروع ہو گیا موسیٰ کے زمانے میں۔ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ میرے پاس پہاڑ پر آ جا۔ تو موسیٰ جو تھا اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیا اور مکمل طور پر اس نے تیاری کی، اور خدا کے پہاڑ پر وہ چلا گیا، اور 40 دن اور 40 رات تک اس پہاڑ پر رہا، اور موسیٰ روزے کی حالت میں رہا، خدا کی قربت میں رہا، خدا کی حضوری میں رہا۔ اور یہ موسیٰ کا 40 دن کا روزہ گنا جاتا ہے۔ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو خدا نے کیا کیا؟ لکھے ہوئے کلام کے وسیلے اب خدا کلام کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کی 2 لوہے بنائی،
خدا نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کی 2 تختیاں بنائی اور تختیاں بنا کر اپنے ہاتھ سے خدا کے کلام کو اس پر لکھا اور خدا نے موسیٰ کو دیا لکھ کر خدا کا کلام کہ تو آپ بنی اسرائیل میں جا کر یہ مقدس پاک کلام میں نے تمہیں لکھ کر دیا ہے، اس کے وسیلے سے رہنمائی کرنا۔ تو ابھی موسیٰ پہاڑ پر ہی تھا تو کیا ہوا، نیچے جو باپ تھے وہ بے قابو ہو گئے، وہ بے قابو ہو گئے، شور مچانا شروع کر دیا۔ ہارون کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں علم نہیں، پتہ نہیں موسیٰ کہاں چلا گیا، ہمیں ان کے مصر سے نکال کر تو بلایا لیکن اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، کئی دن ہو گئے ہیں ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو کیا کریں، ہمارے لیے ایک دیوتا بنا، ہمارے لیے ایک دیوتا بنا تاکہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ بچوں کو تھوڑا سا دعا کریں، دیوتا بنا دیں۔ تو ہارون نے انہیں کہا کہ تم اپنے خیمے میں جاؤ، اپنی بیویوں کے، اپنے لڑکوں کے، اپنے لڑکیوں کے جو سونے کے زیورات ہیں وہ سب اکٹھے کر کے لے کر آؤ۔ تو لوگوں نے کیا کیا، سونے کی چینیں، سونے کی بالیاں، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے جتنے زیورات تھے وہ سب لے کر آئے، کیونکہ بنی اسرائیل جب مصر میں سے نکلے تو اس میں کچھ ملی جڑی بھیڑ جو تھی وہ شامل ہو گئی تھی، اور وہ سب جادوگر تھے، بت پرست تھے، دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، وہ بنی اسرائیل کو بہکاتے تھے کہ چلو زندہ خدا کی تو عبادت کرنے کے لیے نکلے ہو، لیکن پتہ نہیں موسیٰ کہاں چلا گیا۔ چلو انہیں موقع ملا، موقع سے اس ملی جڑی بھیڑ نے فائدہ اٹھایا اور نے سونا اکٹھا کیا، لا کر ہارون کو دیا، ایک بچڑا بنا دیا اس نے، پھر بچڑا بنا دیا اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا دی، قربان گاہ بنا کر اعلان کر دیا کہ کل تمہارے لیے عید ہوگی، کوئی قربانی بھی پیش کرنا چاہتا تو وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو ناچنا شروع کر دیا، قربانیاں پیش کرنا شروع کر دی اور بلند آواز سے نعرے لگانے شروع کر دیے، چلانا شروع کر دیا۔ تو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا نے کہا موسیٰ نیچے اتر جا، تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں، تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں، ان کی حرکتیں اچھی نہیں، عادتیں اچھی نہیں، روشیں بری ہیں۔ خدا دیکھ رہا ہوتا ہمیں ہر حال میں۔ تو موسیٰ پریشان ہو گیا کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے کہ بت پرستی کر رہے ہیں، قربانیاں دیوتا کے سامنے، بچڑے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ زبور نبی سب یہ بات سکھاتا کہ انہوں نے خدا کی صورت کو بدل دیا اور انہوں نے بچڑے کی صورت، بچڑا بنا کر دیوتا بنا دیا، میدان میں ایک مذبح بنا دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کے سامنے تم جھکو۔ جو ملی جڑی بھیڑ تھی وہ خطرناک تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ زندہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے نکلے ہیں مصر میں سے، لیکن اس بھیڑ نے نقصان کیا، اندر ہی اندر سے لوگوں کو بھرا تاکہ یہ زندہ خدا کی عبادت نہ کرے، انہیں کوئی اور ڈائریکشن دے دیا، دوسری طرف لگا دیا جائے۔ تو انہوں نے دیوتا کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ لیکن موسیٰ خدا کے کہنے پر نیچے پہاڑ پر اترا، نیچے اتر آیا اور اس کے ہاتھوں میں 2 تختیاں تھی، 2 پتھر کی بنی ہوئی لوہے تھی جنہیں خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ نیچے آیا
اور نیچے آ کر دیکھا تو واقعی بادل جتنے نعرے لگتے لیکن بچڑے کے سامنے لوگ زور زور سے نعرے لا رہے ہیں، بڑا شور مچا رہا ہے، بڑی للکار ہے۔ تو موسیٰ دیکھ کر آخر انسان ہے اسے انہوں غصہ ہے کہ میں اتنی محنت کی تھی، اینا وقت دیتا انہوں غلامی دے ملک چوں جتنے دن رات ہیں اور چھڑکاں بیٹھنا سے کوڑے پہنے سے کاموں بھی جاتے سے سچ اتھو کر کے رہ جائے تو کی طرح نیچے آیا افام بے قابو ہو گئے۔ ہارون سے پوچھا یہ کیا کیا تو نے؟ پھر موسیٰ خدا کی حضور میں گیا اور کربلا یہاں پر موسیٰ کو ہی دینی پڑ رہی ہے۔ اب موسیٰ پریشان ہے کہ میں 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا ہے، میں خدا کی قربت میں، خدا کی حضوری میں، خدا کے پہاڑ پر گیا ہوں، لیکن وہاں ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم سوچتے ہیں خدا کے لوگوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، خدا کے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم سب کے اندر غصہ ہے۔ ایک بار مسیح خدا کو بھی غصہ آ گیا جب وہ اس نے ہیکل میں دیکھا، ہیکل میں تجارت لگی ہوئی ہے، منڈی بنی ہوئی ہے، بھیڑ بکریاں کبوتر فروش ہر طرح کی سب کچھ تجارت کے اڈے لگے ہوئے تھے۔ تو مسیح خدا کو بھی غصہ آیا اور اس نے رسیوں کے ساتھ کوڑا بنایا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو خدا کے لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے جب رفشیں اچھی نہیں ہوتی، عادتیں اچھی نہیں ہوتی، تو وہ بے دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چرچ کو، کلیسیا کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے وہاں کے لیے انہیں تیار کر رہے ہیں، اس شہر کے لیے جہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں، جہاں پر خدا کی بادشاہی کے لیے ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ خاندان گھرانے سب مسیح کے ساتھ۔ بچوں کو دونوں کو بتاؤ، ہم بار بار اپنی عادتیں اپناتے ہیں، اپنی بری اور رفشوں کو ترک نہیں کرتے، تو خدا کے لوگ بھی، خدا کے خادمین بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ تو پھر موسیٰ خدا کے پاس گیا، 40 دن اور 40 رات کا اس نے دوبارہ روزہ رکھا اور خدا کی حضوری میں گیا، اور خدا نے اسے پھر تختیاں تھی۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ پہلا طریقہ خدا کا کیا تھا کہ بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے خدا ہم کلام ہوا، اور دوسرا وہ لکھے ہوئے کلام کے وسیلے سے خدا انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے کہ انسان لکھے ہوئے کلام کے وسیلے سے رہنمائی کرے، خدا کے کلام کو پڑھے اور خدا کے کلام کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی برے کاموں کو، بری روشوں کو، بری عادتوں کو، بری سوچوں، راتوں، خیالوں کو چھوڑے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلنا سیکھیں، جینا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ بھی چلتا رہا، لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے رہے اور اس طرح خدا کی رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ تو پھر تیسرا اخیر زمانے میں خدا نے ایک طریقہ اپنایا، خدا کے کلام میں لکھا ہے
ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تو پھر ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. تو کلام مقدس میں یوحنا پر خدا بید کھولتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے خدا آدم سے بات کرتا رہا. بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے خدا نے بہت سارے نبیوں کے ساتھ کلام کیا. لیکن خدا کا بندہ یوحنا رسول کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا ہم کلام ہوتا تھا لیکن خدا کی آواز کو سنتے تھے لیکن خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. کیونکہ ہمارا خدا جلالی خدا ہے. ہمارا خدا جلال والا خدا ہے. اس کا جلال جو تھا وہ بہت زیادہ ہے. کبھی کوئی شخص خدا کو نہیں دیکھ سکا بلکہ خدا کے لوگ خدا کے ممسوح خدا کے نبی دعائیں کرتے رہے التجائیں کرتے رہے کہ خدا کا اپنا چہرہ ہم پر جلوہ کر فرما. ایک بار خروج کی کتاب اس کے 33 اور 34 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا وہ بھی خدا کے سامنے دعا کرتا ہے خدا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن خدا نے کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. انسان تجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو خیر زمانے میں کیا ہوا کلام مجسم ہوا اور کلام مجسم ہوا. کلام جو تھا اس نے کیا کیا خدا جو تھا وہ ابتدا میں کلام تھا. خدا جو تھا وہ کلام تھا اور کلام جو تھا وہ مجسم ہوا یعنی کہ کلام نے جسم کو اختیار کیا. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے زہر کیا. کس کو زہر کیا؟ خدا کو زہر کیا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. کلام مجسم ہوا. کلام مجسم ہوا. خدا جو ہے وہ مجسم ہو کر اس نے جسم اختیار کیا اور جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا. اور آ کر جب دنیا میں آ گیا تو انسانی صورت میں جس صورت پر خدا نے ہمیں بنایا شبیہ پر سانپلی صورت پر خدا نے ہمیں بنایا اور ویسا ہی وہ جسم لے کر کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر خدا کی صورت پر خدا نے آدم کو بنایا اور ہم سب کو خدا نے کیا کیا ہے اس نے اپنی شبیہ پر اپنی صورت پر بنایا. اور خدا کا کلام کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے تیری تصویر اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی بنائی ہوئی ہے. تو خدا اس دنیا میں آ گیا مسیح کی صورت میں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ انسانوں کے ساتھ کلام کروں انسانوں کے ساتھ رفاقت رکھوں. تو خداوند مسیح یسوع کی صورت میں خدا اس دنیا میں آیا اور دنیا میں آیا تو لوگوں نے خدا کی صورت کو دیکھا مسیح کی صورت کو دیکھا
اور مسیح کی صورت کو دیکھیں، مسیح کو دیکھیں تو ہم خدا کو دیکھ لیتے ہیں. مجھے کوئی کسی قسم کا شک، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہتا. تو اس دنیا میں خدا انسان بن کے خود آ گیا اور اس نے آ کر لوگوں میں پرچار کیا، منادی کی، کلام کیا، بیماروں کو شفا دی اور خدا کے کلام کی اور تک پہنچایا. تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ 3 طریقے تھے. پہلا خدا بولے ہوئے کلام کے وسیلے سے، دوسرا خدا لکھے ہوئے کلام کے وسیلے سے، اور تیسرا کلام مجسم ہو کر خود اس دنیا میں آ گیا اور آ کر اس نے ہمارے ساتھ میل ملاپ جو تھا اسے بحال کیا، رفاقت کو بحال کر دیا. اور جس وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے تھے وہ تھی گناہ. گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے تھے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر ہمارے خدا کی یسوع مسیح کی بخشش سے ہمیشہ کی زندگی ہے. تو گناہ کی مزدوری تو موت ہی تھی، لیکن ہمارے خدا کی یسوع مسیح نے خود آ کر کفارہ دے دیا، فدیہ دے دیا، اپنا لہو صلیب پر بہا کر ہمیں اپنے بیش قیمت لہو سے خریدا. اب ہم مسیح خدا کے بیش قیمت لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اس کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، اس کا